السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی لہ۔ اپنا مل آپ بنی میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ناظرین سامعین، آج کے اس ویڈیو میں محبت کے عمل کے بارے میں بتانے کی کوشش کروں گا، اور صرف 3 بار ہی یہ عمل کر لینا ہے۔ اور اس کے بارے میں یہی کہا جاتا ہے کہ جو بھی اس عمل کو صرف 3 بار پڑھ لیتا ہے تو اس کا جو محبوب ترین چیز ہوتی ہے، محبوب ہوتی ہے، وہ پوری رات اس کے لیے بے چین ہوتا ہے، تڑپ ہوتا ہے۔ تو آج کا وظیفہ ہمارا اسی موضوع پہ بنا ہوا ہے کہ محبت کا اس سے تیز وظیفہ نہیں ہے، اور صرف 3 بار اس عمل کو پڑھ لینا ہے۔ اگر کوئی شخص اس عمل کو محبت کے لیے کرنا چاہتا ہے تو اس عمل کو کر سکتے ہیں، لیکن ہر ویڈیو کی طرح اسی ویڈیو میں بھی یہی بتاؤں گا کہ محبت سے مراد لڑکا یا لڑکی نہیں ہے۔ محبت سے مراد یہ ہے آپ کے والدین، آپ کی بہن بھائی، آپ کا پسندیدہ چیز، آپ کے آباء و اجداد، آپ کی پسندیدہ چیز، آپ جس چیز سے محبت کرتے ہو وہی ہی آپ کی محبوب ہے، محبوبہ ہے۔ یہ بات یاد رکھ لینا۔ تو آپ کے اوپر یہ لازم ہے کہ آپ نے اس محبوب ترین چیز کو کس طرح پانا ہے۔ اگر لڑکا لڑکی کے معاملے میں ہے تو پھر یہ گرمی والا عمل ہے، تپش والا عمل ہے، احتیاط سے کریں۔ لیکن اگر کوئی اور معاملہ میں ہے، جس طرح رزق سے محبت ہے، دولت سے محبت ہے، دوست احباب سے محبت ہے، تو پھر اس کے لیے بھی آپ ایک ایسے انداز سے کریں کہ آپ اس کے اوپر زیادہ پڑھائی نہ کریں، کیونکہ یہ بہت جلالی، ویسے صرف 3 مرتبہ پڑھنے والا ہے، لیکن ہے جلالی عمل، سخت ترین عمل ہے۔ تو اس لیے اس بات کا خاص خیال رکھیں۔ عمل کا طریقہ کار یہ ہے کہ سب سے پہلے اول و آخر آپ لوگوں نے 3 مرتبہ کوئی بھی درود شریف پڑھ لینا ہے، کوئی بھی درود شریف پڑھ لینا ہے، کوئی بھی درود شریف جو آپ کو بآسانی یاد آتا ہو۔ پھر اس کے بعد ایک مرتبہ صرف ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لینا ہی، الحمدللہ رب العالمین، سورہ فاتحہ پڑھ لینا ہے صرف ایک مرتبہ۔ اس کے بعد 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لینا ہے، پھر 3 مرتبہ درود شریف پڑھ لینا ہے، یعنی پہلے 3 مرتبہ درود شریف، پھر ایک مرتبہ سورہ فاتحہ بسم اللہ شریف کے ساتھ پڑھنی ہے، پھر اس کے بعد 3 مرتبہ سورہ اخلاص بسم اللہ شریف کے ساتھ، یعنی قل هو اللہ احد 3 مرتبہ پڑھنی ہے، پھر اس کے بعد 3 مرتبہ درود شریف۔ اسی طرح یہ عمل ایک مرتبہ ہو گیا، یہ عمل ایک مرتبہ کا ہو گیا۔ اسی طریقے سے آپ لوگوں نے اس عمل کو 3 مرتبہ دہرا لینا ہے، یہ عمل آپ لوگوں نے 3 مرتبہ دہرا لینا ہے، اور ایک دفعہ عمل ختم کرنے کے بعد آپ لوگوں نے سید محمد ہاشم سندھی محمود سندھی ٹٹوی رحمۃ اللہ علیہ کی روح کو خدیہ کر لینا ہے۔ جب ایک مرتبہ پڑھ لے، ان کی روح کو خدیہ کر لے، پھر آپ کا جو مقصد ہے، جو حاجت ہے، جو دعا ہے، جو چیز آپ پانا چاہتے ہو وہ کر لیں۔ یہ بتا دو، اس وظیفے کے بارے میں اتنا کہہ دو کہ جو شخص جس کا میں نام لے رہا ہوں، جس حضرت کا، اس نے اس کے بارے میں یہ فرمایا ہے کہ جو شخص اس عمل کے ساتھ دعا کرتا ہے اور اس کی دعا پوری نہیں ہوتی تو قیامت کے دن ان کا ہاتھ اور میرا گریبان، یہ ان کے الفاظ ہے۔ اور اسی طرح حاجی عبدالوہاب صاحب کے پاس جو دست غیب کا سب سے بڑے اعمالوں میں سے عمل تھے، ان میں سے یہ عمل اپنے آپ تھا۔ حاجی عبدالوہاب صاحب بہت بڑے عالم رجال الغیب کے بہت بڑے وکیل گزرے ہیں، اور ہمارے پاکستان کے جو مرکز ہے اس کے امیر بھی رہ چکے ہیں، اور بہت بڑے بیت درویش بھی رہ چکے ہیں۔ تو یہ عمل ان 2 لوگوں کے حوالے سے میں نے بتا دیا کہ ایک حضرت کا فرمان، اور فرماتے ہیں کہ اگر کوئی اس عمل کے ساتھ دعا کر لے اور میری روح کو خدیہ کر لے اور کام نہ ہو جائے تو قیامت کے دن، لیکن یہاں پہ آپ لوگوں نے یہ تصور نہیں کرنا کہ واقعی اگر میرا کام نہ ہو جائے تو قیامت کے دن میرا ہاتھ ان کا گریبان بلکہ التجا کر لے، تو بہت جلد اس کا رزلٹ آپ کو ملے گا۔ اور یہ عمل بہت گرم بھی ہے، اس لیے صرف 3 مرتبہ ہی کر لیا کریں۔ زیادہ سے زیادہ اگر کوئی کہتا ہے کہ میں ویسے برکت کے لیے، تو 41 دن میں 41 مرتبہ سے اس کو زیادہ نہ کیا کریں۔ ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ، دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔